السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے، دھیان سے سنیے اور دیکھیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی واقعتاً کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو قصداً اور ارادتاً بھی نہیں بلکہ غلطی ہو جاتی ہے، تو لوگ اس کو اس غلطی پر ایسا لعن طعن اور ملامت کرتے ہیں اور چاروں طرف سے اس پر ایسے برستے ہیں کہ وہ بیچارہ اگر کمزور دل کا ہو تو برداشت نہیں کر پاتا اور زندگی سے ہاتھ تک دھو بیٹھتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ دیکھیے اس قسم کا ویڈیو اور سبق لیجئے کہ خواہ دوسروں کو ملامت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ يحكى أن سائقا فقيرا كان متعبا في أحد الأيام۔ منقول ہے کہ غریب ڈرائیور کسی دن تھکا ہوا تھا، لكنه ركب شاحنة ومضى بها في طريق طويل لكسب قوت صبيانه۔ وہ ایک ٹرک پر سوار ہوا اور ایک لمبے راستے میں اپنے بچوں کی غذا اور روزی حاصل کرنے کے لیے گیا۔ فغلبه النوم اثناء الطريق۔ راستے کے دوران اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ فاصطدمت شاحنته بسيارة تقل 3 ركاب وجها لوجه۔ اس کی ٹرک ایک ایسی گاڑی سے آمنے سامنے ٹکرائی جس میں 3 پیسنجر تھے۔ یہ تقل اقل یقل اقلالا سے ہے، جس کا معنی اٹھانا، لادنا۔ نزل سائق الشاحنة ونظر إلى السيارة المحطمة وإلى من بداخلها۔ ٹرک کا ڈرائیور اترا اور ٹوٹی ہوئی گاڑی اور اس میں موجود لوگوں کو اس نے دیکھا۔ فَإِذَا هُمْ مَوْتَى۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ سب مرے ہوئے ہیں۔ فَاتَّصَلَ النَّاسُ بِالْمَخْفَرِ وَجَلَسَ سَائِقُ الشَّاحِنَةِ يَنْتَظِرُ وصول رجال الشرطہ۔ لوگوں نے تھانے سے رابطہ کیا اور ٹرک کا ڈرائیور پولیسوں کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وَيُفَكِّرُ فِي مَا سَيُعَانِيهِ مِنْ سِجْنٍ وَدِيَةٍ۔ اور وہ سوچ میں پڑ گیا کہ عنقریب اس کو فدیہ دینا پڑے گا اور قید میں جانا پڑے گا۔ آنا یعانی معانات کا معنی برداشت کرنا، مبتلا ہونا، مصیبت جھیلنا۔ وَيُفَكِّرُ فِي أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ۔ اور اپنی چھوٹی اولاد کے بارے میں سوچ میں پڑ گیا۔ ہموم انحدت علیہ کالجبال۔ پہاڑ کی طرح غم اس پر سوار ہو گئے۔ وجعل الناس یمرون بہ ویلومونہ۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ فقال احدهم هذه عواقب السرعة۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تیز گاڑی چلانے کا انجام ہے۔ وقال آخر
من المؤکد انک کنت نعسان ومع ذلک استمررت فی القیادہ فانت الذی قتلتہم۔ دوسرے نے کہا یقیناً تو سو رہا تھا اور سوتے سوتے گاڑی چلا رہا تھا، تو نے ہی ان کو مار ڈالا۔ وقال ثالث لا ينبغي لمثلك ان يصرف له رخصت قیادہ۔ تیسرے نے کہا کہ تیرے جیسے کو تو مناسب ہی نہیں کہ اس کو گاڑی چلانے کا لائسنس دیا جائے۔ كانوا يقولون هذه العبارات بأسلوب حاد عنيف۔ وہ سب لوگ یہ باتیں سختی اور تیز لہجوں میں کہتے تھے۔ وكان الرجل واجما جالسا على صخرة، اور آدمی خاموش چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وفجأة وقع على جنبه وفاضت روحه، اچانک یہ تیکھے کلمات اس کے پہلو پر بجلی بن کر گرے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ولم يقتله حادث المرور الذي وقع له وانما قتله المارة بألسنتهم اللاذعة، اور کوئی راستے کی گھٹنا جو اس کو پیش آئی ہو وہ اس کی موت کا سبب نہیں بنی، بلکہ ان راہ گزروں کی تکلیف پہنچانے والی زبانوں نے اس کو مار ڈالا۔ سامعین و ناظرین، ایک اور قصہ سنیے۔ ایک بات اگر کسی اور طریقے سے کہی جائے اور وہی بات دوسرے انداز سے کہی جائے تو کتنا فرق ہوتا ہے۔ اگر ایک لڑکا اپنے باپ کو باپ کہہ کر پکارے یا میری ماں کا شوہر کہہ کر پکارے، بات ایک ہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا انداز اختیار کرنا یہ باپ کے لیے ناگواری کا سبب ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس پر باپ اس کی پٹائی بھی کرے۔ یہی صورتحال اس دوسرے واقعے میں ہے، جن میں دو معبروں نے ایک بادشاہ کو اس کی تعبیر یکساں اور برابر دی، لیکن پہلے معبر کا انداز اس کی موت کا سبب بنا اور دوسرے معبر کا انداز اس کے لیے انعام کا ذریعہ بنا۔ سنیے یہ واقعہ اور سبق لیجیے۔ ہناک قصۃ اخری تدل علی خطورۃ الکلام وما یحصده صاحبہ منہ۔ یہاں دوسرا قصہ ہے جو کلام کی سنگینی اور نزاکت پر دلالت کرتا ہے، اور اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس کو صاحب لسان اس زبان کی وجہ سے کاٹتا ہے، یعنی زبان کے غلط استعمال سے اس کو اس کا کرتوت اور کیا ہوا بھگتنا پڑتا ہے۔ یقال ان ملکا من الملوک رأى فی منامہ ان اسنانہ تساقطت۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے دانت گر گئے۔ فاستدعى احد المعبرین، اس نے ایک تعبیر دینے والے کو بلایا۔ وسألہ عن تعبیر رؤیاہ، اور اس سے اس کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ فقال المعبر دون ان يفکر فی مصیرہ، تعبیر دینے والے نے اپنا انجام سوچے بغیر کہا، ایھا الملک المعظم یموت جمیع اولادک وانت علی قید الحیاۃ۔ قابل تعظیم بادشاہ، آپ کی زندگی میں ہی آپ کی تمام اولاد مر جائے گی۔ فانفجر الملک غاضبا وامر بان یجلد حتی یموت بین یدی۔ بادشاہ غصہ کرتے ہوئے برک اٹھا اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔
یہاں تک کہ وہ اسی کے سامنے مر جائے. ثم استقدم معبرا آخرا پھر دوسرے تعبیر دینے والے کو بلایا. وسألہ عن تعبیر ما رآہ فی المنام اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی. فقال المعبر تعبیر دینے والے نے کہا ابشر ایھا الملک المعظم اے قابل تعظیم بادشاہ خوش ہو جائیے. ان الرؤیا تشیر الی ان عمرک سیطول وتکون آخر اہلک موتا. خواب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی اور آپ کا انتقال سب سے اخیر میں ہوگا. فاستبشر الملک وامر له بمنع مبلغ کبیر من المال. بادشاہ خوش ہو گیا اور مال کی ایک بڑی مقدار دینے کا حکم دیا. وجعلہ من مستشاریہ اور اس کو اپنا مشیر اور ایڈوائزر بنا دیا، یعنی بادشاہ اس سے مشورہ لیتا تھا اور وہ مشورہ دیتا تھا. الم تر ایھا الاخ ان السائق مات بسبب ما تحدث عنہ المارہ. اے بھائی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ڈرائیور راہ گزروں کی اس کے بارے میں لعن طعن کی وجہ سے مر گیا. والمعبر قد اعدم من اجل ما نطق به لسانہ اور پہلے معبر کو اس کی زبان کی گویائی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یعنی مار ڈالا گیا. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کو کوئی خیر خواہی کی بات کہیں تو اس انداز سے کہے کہ وہ بجائے ہم پر برہم ہونے کے خوش ہو جائے. بات اگر حق ہو، حق طریقے سے کہی جائے اور حق نیت سے کہی جائے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے اور وہ مفید ہوتا ہے. ساتھ ہی اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبان کا صحیح استعمال آدمی کو کیسا فائدہ پہنچاتا ہے اور اگر اسی زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. آپ حضرات کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ